پروگرام کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید اور میں ہوں عبدالستار خان۔ دبئی میں آج کل ایشیا کرکٹ کپ ہو رہا ہے۔ دبئی میں ہی ایک قتل ہوا تھا۔ وہ قتل کس کا ہوا تھا؟ وہ قتل شراج شیٹھی کا ہوا تھا۔ شراج شیٹھی کون تھا؟ انڈر ورلڈ کے بادشاہ داؤد ابراہیم کا دستے راز تھا۔ شراج شیٹھی کو قتل کرنے والا کون تھا؟ چھوٹا راجن، جو داؤد ابراہیم کا سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا مخالف انڈر ورلڈ کا ہی، اسے ہی بادشاہ کہا جاتا۔ چھوٹا راجن نے بڑے طریقے سے ذمہ داری قبول کی شراج شیٹھی کے قتل کی، جو دبئی کے انڈیا کلب میں ہوا تھا۔ شراج شیٹھی کو چھوٹا راجن نے کیوں مارا؟ دو وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ چھوٹا راجن پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا بینکاک میں، اور اس قاتلانہ حملے میں جو مرکزی کردار تھا، پلاننگ میں جو مرکزی کردار تھا، وہ شراج شیٹھی نے ادا کیا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ورلڈ کپ شروع ہونے لگا تھا اور ورلڈ کپ کے لیے میچ فکس کیے ہوئے تھے شراج شیٹھی نے، جو داؤد ابراہیم کا دستے راست ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو بڑے بڑے کرکٹ میچز ہوتے تھے، ورلڈ کپ ہوتے تھے، ان کے میچ فکس کیا کرتا تھا۔ اس کو مہارت تھی، خاص طرح کی ایک مہارت حاصل تھی۔ یہ دو وجوہات تھی جو چھوٹا راجن کو پتا تھا۔ ان دو وجوہات کی بنا پہ شراج شیٹھی کا قتل کیا گیا۔ جب شراج شیٹھی کا قتل ہوا تو یہ بات انڈر ورلڈ میں باہر آئی کہ شراج شیٹھی نے ورلڈ کپ کے میچز فکس کیے ہوئے تھے، اور ان میچز سے داؤد ابراہیم کو $500 ملین کی متوقع آمدنی تھی۔ اب $500 ملین کی متوقع آمدنی سے بھی محروم کر دیا چھوٹا راجن نے شراج شیٹھی کا قتل کر کے۔ شراج شیٹھی کے بارے میں ایک اور بات بھی مشہور تھی کہ شراج شیٹھی کوئی ڈائری، کوئی ڈائریکٹری، کوئی کمپیوٹر نہیں رکھتا تھا۔ اس کا جو دماغ تھا وہی کمپیوٹر تھا کہ کون کون سا میچ ہے جو فکس ہو گیا ہوا، کون کون سا کھلاڑی ہے، کون کون سا آفیشل ہے جو ان کے پریشر میں ہے۔ اب $500 ملین کی، جو غالباً 50 ارب روپے لگا لیں پاکستان کے، اس سے داؤد ابراہیم کو محروم کر دیا چھوٹا راجن نے شراج شیٹھی کا قتل کر کے۔ یہیں دبئی میں جہاں پر ایشیا کرکٹ کپ ہو رہا ہے، اسی دبئی شہر میں، اسی دبئی میں جب شراج شیٹھی کا قتل ہوا تھا تو انڈیا کلب میں قتل ہوا تھا، جہاں پہ وہ ڈنر کرنے گیا تھا۔ دو لڑکے تھے، ینگ لڑکے تھے، پوائنٹ بلینک مارا گیا تھا شراج شیٹھی کو، اور اس کے بعد اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ چلے گئے تھے۔ بعد میں پکڑے گئے تھے، سزا بھی ہو گئی تھی ان کو، لیکن دبئی میں اس طرح کا واقعہ نے پورے دبئی کو ہلا دیا تھا۔ کیوں؟ انڈر ورلڈ اپنی دشمنی کہاں طے کر رہا تھا، نبھا رہا تھا؟ دبئی میں۔ اپنی دشمنیاں، ایک دوسرے پہ قاتلانہ حملے کہاں کر رہا تھا؟ دبئی میں۔ تو دبئی حکومت کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ انڈر ورلڈ کے لوگ اس حد تک چلے جائیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے وہ دبئی کا چناؤ کریں۔ دبئی میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ انڈر ورلڈ کا بھی ایک حصہ دبئی میں یا تو مستقل رہتا ہے یا ان کا آنا جانا دبئی میں رہتا ہے۔ شراج شیٹھی کا میچ فکسنگ کے حوالے سے ایک نام تھا۔ چھوٹا راجن انڈر ورلڈ کا ایک اور بادشاہ ہے، لیکن میچ فکسنگ کے حوالے سے چھوٹا راجن نے کبھی نام نہیں کمایا۔ اگر نام کمایا میچ فکسنگ کے حوالے سے تو داؤد ابراہیم نے کمایا۔ اب یہ معاملہ یہ عروج پہ پہنچ گیا تھا۔ داؤد ابراہیم اور چھوٹا راجن کی دشمنی اس ایک قتل سے اپنے عروج کو پہنچ چکی ہوئی تھی۔ داؤد ابراہیم اور چھوٹا راجن دونوں ایک دوسرے کے ساتھی تھے، لیکن 1993 میں جو بمبئی اٹیک ہوئے تھے، دھماکے ہوئے تھے، اس کے بعد دونوں نے اپنے اپنے راستے جدا کر لیے تھے۔ ویسے تو داؤد ابراہیم کے ساتھ بھی بہت سارے گینگسٹر تھے، انڈر ورلڈ کا حصہ تھے، لیکن دو ہندو تھے جنہوں نے داؤد ابراہیم کا ساتھ، بڑے گینگسٹر تھے، چھوٹے گینگسٹر نہیں تھے۔ ویسے تو بہت سارے گینگسٹر تھے جو داؤد ابراہیم کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن دو ہندو بڑے، ان میں شراج شیٹھی تھا اور سنیل ساونت تھے۔ اب علیحدگی کے فوراً بعد داؤد ابراہیم اور چھوٹا راجن کے درمیان ایک جنگ چل پڑی تھی، جنگ چھڑ گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی تاڑ میں ہوتے تھے کہ موقع ملے تو مار دیں۔
اب اس سارے میں کہ 90 کی دہائی کی بات ہے کہ 2 مرتبہ داؤد ابراہیم نے پلان کیا، پورا پلان تھا، اسٹریٹجی ایوالو کر لی تھی، ریکی کر دی گئی تھی، شارپ شوٹر بھی آ گئے تھے موقع پہ کہ ڈیپ سی ایک ہوتا ہے، یاٹ میں ڈیپ سی ایک پارٹی تھی، ڈانس پارٹی تھی، وہاں داؤد ابراہیم نے ارینجمنٹ کی ہوئی تھی کہ چھوٹا راجن وہاں پہ آئے، لیکن چھوٹا راجن کے ساتھی اور چھوٹا راجن کی اپنی انٹیلیجنس نے اس کو بروقت اس بات سے چکنا کر دیا کہ بھائی جان اگر آپ جائیں گے تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، کیونکہ داؤد ابراہیم نے پوری فیلڈنگ کی ہوئی ہے۔ دونوں مرتبہ چھوٹا راجن نہیں گیا۔ چھوٹا راجن سمجھدار تھا کیونکہ انفارمیشن مل چکی تھی کہ جواب میں 1995 میں چھوٹا راجن نے داؤد ابراہیم گروپ کے ایک بڑا ہی ایکٹر گینگسٹر تھا ستیا کو دبئی کے ہوٹل میں ہی قتل کیا تھا۔ اس کے بعد داؤد ابراہیم گروپ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے چھوٹا راجن گروپ کے رام ناتھ کو قتل کر دیا تھا۔ پھر چھوٹا راجن نے رام ناتھ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے داؤد ابراہیم گروپ کے 3 اہم گینگسٹر قتل کر دیے تھے۔ داؤد ابراہیم نے پھر شراز شیٹھی کو، یہ سب معاملات ہوتے رہے، کبھی داؤد ابراہیم اٹیمپٹ کرتا تھا چھوٹا راجن پہ، کبھی چھوٹا راجن اٹیمپٹ کرتا تھا داؤد ابراہیم پہ۔ پھر اس کے بعد داؤد ابراہیم نے یہ کام شراز شیٹھی کو دیا کہ بھئی تم نے پلاننگ کرنی ہے، میں نہیں چاہتا کہ انڈر ورلڈ میں کوئی دوسرا بادشاہ میرے علاوہ بھی ہو، چھوٹا راجن کا کام تمام کرنا ہے۔ شراز شیٹھی نے پہلے موہن کوٹیا نام ایک گینگسٹر تھا، اس سے رابطہ کیا، کیونکہ موہن چھوٹا راجن کے کرناٹکا کے آپریشنل ہیڈ تھا۔ چھوٹا راجن نے اپنے ایک اور قابل اعتماد ساتھی تھا جو کہ بینکاک بیس شارپ شوٹر نہیں ہوتے کہ جن کا نشانہ یہی ہوتا ہے، اگر انہوں نے آنکھیں بند بھی کی ہوں تو نشانہ لگانے میں ان کو مہارت حاصل ہوتی ہے۔ وہ روہت ورما تھے، اس کو موہن کو ٹکانے لگانے پہ لگا دیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، یہ ریکی کر رہا ہے، یہ مدد کر رہا ہے داؤد ابراہیم کے جو شراز شیٹھی صاحب ہیں جن کو داؤد ابراہیم نے اس کام پہ لگایا، اس کی مدد کریں، آپ نے اس کا کام تمام کر دینا۔ روہت ورما نے مہم کو مار ڈالا۔ اس پر شراز شیٹھی نے اپنے ایک اور قریبی دوست ونود شیٹھی کو اس کام پہ لگا دیا کہ چھوٹا راجن کی ریکی کرنی ہے اور ہم نے کسی مناسب موقع پہ اس کا کام تمام کرنا ہے۔ ونود شیٹھی بھی جس طرح کہ شراز شیٹھی ایک ہوٹلیئر تھا دبئی میں، ریجنٹ پیلس اور ریگل ہوٹل کا مالک تھا، اسی طرح سے ونود شیٹھی بھی ہوٹلیئر تھا لیکن بمبئی میں اس کے ہوٹل تھے۔ ونود شیٹھی کو چھوٹا راجن کے ویئر اباؤٹس پہ لگا دیا گیا تھا، تو ونود شیٹھی نے چھوٹا راجن کے ایک اور قابل اعتماد ساتھی گرو ستم کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ گرو ستم کا کام یہ تھا کہ وہ موقع واردات پہ جس وقت قاتلانہ حملہ ہوگا چھوٹا راجن پہ، تو جس فلیٹ پہ چھوٹا راجن نے پناہ لی ہوئی تھی اس کا دروازہ ناک کون کرے گا؟ وہ گرو کرے گا، کیونکہ گرو کی وجہ سے دروازہ کھل سکتا تھا۔ گرو کی وجہ سے دروازہ کھلنا تھا تو قاتلانہ حملہ ہونا تھا، ورنہ گرو کے بغیر وہ کام ہو نہیں سکتا تھا۔ قاتلانہ حملہ ہوا، مکمل پلاننگ بڑی زبردست تھی، قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن چھوٹا راجن زخمی ہو گیا اور زخمی حالت میں بینکاک کے ایک ہاسپٹل پہنچ گیا، زخمی حالت میں۔ لیکن جن لوگوں نے پناہ دی ہوئی تھی چھوٹا راجن کو، وہ روہت ورما اور ان کی اہلیہ تھی، وہ اس قاتلانہ حملے میں مارے گئے تھے۔ چھوٹا راجن زخمی حالت میں ہسپتال تو چلا گیا، لیکن چھوٹا راجن نے یہ تان لیے تھی کہ اب شراز شیٹھی کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ جو ہی وہ صحت یاب ہوا، انہوں نے چھوٹا راجن نے شراز شیٹھی کے اوپر ریکی، جیسے شراز شیٹھی چھوٹا راجن پہ ریکی کرتا تھا کہ ایک ویئر اباؤٹس کا پتہ چلے کہاں پر کس وقت میں موقع محل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چھوٹا راجن کو مار دیا جائے۔ لیکن چھوٹا راجن نے پہلے ونود کو قتل کیا، پھر سنیل فیروزے کو قتل کیا، پھر او پی سنگھ ایک گینگسٹر تھا جس کو ناشک جیل میں مارا گیا تھا۔ او پی سنگھ کے قتل میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، وہ یہ ہوئی تھی کہ ایک ٹیپڈ فون کنورسیشن تھی
جو باہر آ گئی. وہ ٹیپڈ فون کنورسیشن کیا تھی؟ اس میں اس وقت کے جو مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ تھے، چیف منسٹر تھے، جو کانگریس کے تھے، سدھا رام مہاترے، ان کا نام آ گیا. وہ کیا تھا کہ ایک ٹیلی فون کے ایک طرف چھوٹا راجن تھا اور دوسری طرف ڈی کے راؤ تھا. وہ چھوٹا راجن کے گینگ کا ایک بڑا امپورٹنٹ بندہ تھا. تو ڈی کے راؤ چھوٹا راجن کو کہہ رہا تھا کہ جناب جو مہاراشٹرا کے چیف منسٹر ہیں سدھا رام مہاترے، انہوں نے ہماری مدد کی ہے. جو ناسک جیل میں جو 12 جیل اہلکاروں کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا اس بنا پر کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھا نہیں سکے جب او پی سنگھ کو مارا گیا جیل میں، ان کو بحال کر دیا گیا. یعنی کہ سدھا رام مہاترے نے ان 12 بندوں کو، ناسک جیل کے ان 12 اہلکاروں کو بحال کر دیا جن پر یہ الزام تھا کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری اہم جس طرح نبھانی چاہیے تھی اس طرح نبھاتے تو او پی سنگھ کا مرڈر نہیں ہو سکتا تھا. ان کو بحال کر دیا. اب یہ وہ وقت تھا جب کہ ایک بحث چھڑی ہوئی تھی بمبئی پولیس کے حوالے سے کہ بمبئی پولیس کا ایک حصہ داؤد ابراہیم گروپ کو مدد دیتا تھا اور بمبئی پولیس ہی کا ایک اور حصہ چھوٹا راجن اس کے گروپ کی مدد کرتا تھا. اس دوران یہ ٹیپ فون کنورسیشن باہر آئی تو سدھا رام مہاترے صاحب نے تردید کر دی. سدھا رام مہاترے نے یہ سٹینس لیا تھا کہ جناب یہ گینگسٹر ہمارا نام اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ پولیس پر اور ضلعی انتظامیہ پہ پریشر پڑ سکے کہ تو ویسے گینگسٹر ہیں، انڈر ورلڈ کا وہ حصہ ہے جس کے پیچھے، جس کی پشت پناہی مہاراشٹرا کا وزیر اعلیٰ سدھا رام مہاترے کر رہا ہے. انہوں نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے چھوٹا راجن ہو چاہے داؤد ابراہیم ہو، لیکن وہ ٹیپڈ فون کنورسیشن جو تھی اس میں سدھا رام کا نام آیا تھا. چھوٹا راجن پلان تیار کر چکا ہوا تھا شراج شیٹی کا قتل کرنے کا، اور یہ کام دیا گیا تھا متپا رائے ایک تھے، وہ شارپ شوٹر بھی تھا اور انڈر ورلڈ کا ڈان تھا بنگلور میں، جو چھوٹا راجن کا ساتھ دے رہا تھا. اس کو اس کام کے لیے چھوٹا راجن نے استعمال کیا اور شراج شیٹھی مارا گیا. یہ جو متپا رائے تھے ان کو ایک ذاتی رنجش تھی، ایک ذاتی خلش تھی، غصہ تھا شراج شیٹھی پہ کہ کچھ عرصہ پہلے یہ دبئی سے گرفتار بھی ہو گیا تھا، اریسٹ ہو گیا تھا. تو اس کو یقین تھا، رائے کو یقین تھا کہ میری گرفتاری میں شراج شیٹھی کا بھی ہاتھ ہے. مرکزی کردار شراج شیٹھی نے ادا کیا تھا. وہ بھی اس کا غصہ تھا، اس چکر میں اس کا غصہ بھی نکل گیا. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ انڈر ورلڈ میچ فکسنگ میں برابر شریک ہوتی ہے. انڈر ورلڈ کا جتنا حصہ میچ فکسنگ میں ہوتا ہے کسی اور کا نہیں ہوتا. اکا دکا ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انڈر ورلڈ کے بغیر میچ فکسنگ ہوتی ہے. انڈر ورلڈ کو میچ فکسنگ میں اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہاں کوئی بات منی ٹریل، پیپر ٹریل کوئی نہیں ہوتا. یہ کوئی لکھا نہیں جاتا، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا، کوئی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتا کہ آپ نے سائن کیا، دستخط کیے، اس کے بعد پابند ہو گئے کہ آپ نے اتنے پیسے دینے. یہ زبانی کلامی بات ہوتی ہے جس کو انشور کون کرتا ہے؟ انڈر ورلڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی زبان سے پھر نہیں سکتے. آپ نے اتنے پیسے کہیں تو اتنے پیسے اس کو ملیں گے. اس میں چاہے کھلاڑی ہوں کسی بھی کرکٹ ٹیم کے، چاہے آفیشل ہوں کسی بھی کرکٹ ٹیم کے، چاہے امپائر ہوں کسی بھی کرکٹ ٹیم کے، چاہے جو پچ تیار کرتے ہیں وہ ہوں، اور چاہے بک میکر ہوں، بکیے ہوں. انشور کرتے ہیں کہ جس سے جو کہا گیا ہے وہ اتنا حصہ اس کو ملے گا، اتنے پیسے ملیں گے. تو صرف انڈر ورلڈ یہ انشور کرتی ہے. انڈر ورلڈ کے علاوہ یہ انشور ہو نہیں سکتا. اس لیے میچ فکسنگ میں انڈر ورلڈ کامیابی کے ساتھ ایک میچ فکس کرتی ہے. جو کھلاڑی ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ پیچھے انڈر ورلڈ ہے. جو آفیشل ہوتے ہیں، کرکٹ کے آفیشل ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے انڈر ورلڈ ہے. کہا نہیں جا سکتا، ٹی وی پہ آئیں گے، میڈیا میں آئیں گے، اوپن سی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ٹارگٹ پہ ہم لوگ ہیں. ٹارگیٹڈ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی زبان سے پھر جائیں. زبان سے پھرنے کا مطلب ہے کہ پھر آپ زبان سے پھرے ہیں تو وہ شاید آپ کو دنیا سے پھرا دیں. اس لیے شراج شیٹھی کا دبئی میں قتل ہونا اور دبئی ہی میں ایشیا کرکٹ کپ کا ہونا، دبئی اس لحاظ سے ایک خاص اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ انڈیا کا بہت بڑا حصہ دبئی، خاص طرح سے دبئی کو استعمال کرتا ہے. اور کہا تو یہ جاتا ہے کہ دبئی کے حکمران جو ہیں، جو حکمران خاندان ہیں، ان کو بھی کبھی کبھار
انڈر ورلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں کہ آپ قتل و غارت گری کریے دبئی کو استعمال کریں، لیکن انڈر ورلڈ بھی اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں استعمال کیا گیا تھا دبئی کے رولرز ہیں، دبئی کے پاورفل انفلوئنشل لوگوں نے، اس لیے اس کا وہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں، اور دبئی میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کا ادروائز کوئی عام بندہ چاہے وہ انڈین ہو چاہے پاکستانی ہو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ تو بیچارہ دبئی میں ایسے رہ رہا ہوتا ہے جیسے واقعی ہی وہ اس ملک کا غلام ہے، وہ بیچارہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، ہنستا کھیلتا رہے اپنا باقی معاملات میں بیٹھتا رہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دبئی کے قانون کو اپنا ٹارگٹ بنا لے، یہ بہت ناممکنات میں سے ایک چیز ہے، لیکن انڈر ورلڈ یہ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔